ہے علم کا ستارہ حضرت عتیق احمد، گلشن کو جو نکھارا حضرت عتیق احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرة ویرجو رحمت ربہ، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لکل نبی رفیق ورفیقی فی الجنت العثمان، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان گرامی، اسلامی سال شروع ہوتا ہے ماہ محرم سے، اور اس کا 12واں اور آخری مہینہ سال کا وہ ہوتا ہے ذی الحج، حج والے مہینے پر۔ گویا کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے 1445 ہجری کا، سال کا آخری مہینہ چل رہا ہے۔ اس کے بعد پھر اسلامی نیا سال شروع ہوگا 1446 ہجری کا۔ تاریخ پر اگر ہماری نظر ہے تو ہم کو اندازہ ہونا چاہیے پہلا مہینہ ماہ محرم، اس کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور آپ شہید ہوئے، اور سال کا آخری مہینہ ذی الحج کا مہینہ، یہ مہینہ بھی اس کی 18 تاریخ کو، بعض روایتوں میں 12 تاریخ کو خلیفہ سوم داماد رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو ذی النورین کا لقب بھی ملا، ان پر قاتلانہ حملہ ہوا اور وہ مظلومانہ انداز میں شہید کیے گئے۔ سال کے ابتدائی مہینے میں، سال کے آخری مہینے میں جو یہ شہادتیں ہم کو ملتی ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلامی تاریخ شہادتوں سے رنگین ہے۔ اسلام کے متوالے اور توحید کے پروانے جب جیسا موقع ہو، اگر مال کی قربانی کا تقاضا ہو تو مال کی قربانی کے لیے تیار، جان کا نذرانہ پیش کرنے کا موقع ہو تو جان کی قربانی دینے کے لیے تیار۔ ابھی ہم 10 دن 11 دن پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت قربانی، جی مال کا تقاضا تھا قربانی کرنے کا، ہم نے وہ رسم عاشقی ادا کی اور اس بات کا اللہ کے سامنے صاحب جو ہے نمونہ پیش کیا کہ اے اللہ،
جو جاں مانگے تو جاں حاضر، جو دل مانگے تو دل حاضر۔ جو اللہ کی طرف سے تقاضا ہو اس سے ایمان والا کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ قرآن کریم کی جو آیت سورہ زمر کی آیت نمبر 9 کا کچھ ابتدائی حصہ میں نے خطبے میں پڑھا، اس آیت کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں، حضرت عباس حضور کے چچا کا نام ہے، اور ان کے بیٹے ہیں جی صاحب عبداللہ ان کا نام، ان کو ابن عباس سے بھی جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تمام صحابہ کرام میں قرآن کی تفسیر کے امام مانے جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر جیسی شخصیات جن کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد اگر تمام صحابہ میں بلکہ تمام انبیاء میں یہ صاحب انبیاء کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ ایسی شخصیت بھی قرآن کریم کی آیات کا مطلب سمجھنے کے لیے حضرت ابن عباس جن کی عمر بڑی مشکل سے 11 کے 15 کے بیچ میں ہوگی، ایسی عمر کے نوجوان کے سامنے آ کر بیٹھ کر باضابطہ آیتوں کے بارے میں پوچھتے تھے، اس آیت کا کیا مطلب ہے، اس آیت کا کیا مطلب ہے۔ اندازہ لگاؤ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر قرآن کریم کے اوپر اتنی گہری تھی کہ تمام صحابہ جانتے تھے کہ قرآن کے اوپر اگر کوئی اشکال پیش آ جائے، کوئی آیت کا مطلب سمجھ میں نہ آئے، کوئی حکم کی تفصیل سمجھ میں نہ آئے تو کن سے رجوع کرنا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے رجوع کرنا۔ وہ تو بڑی عمر کے ہیں اور یہ چھوٹی عمر کے ہیں، لیکن ان کے پاس اتنا علم آیا کہاں سے؟ ان کا سینہ علم کے لیے ایسے کیسے کھل گیا؟ عمر کے اعتبار سے کم ہے تو تجربہ بھی کم ہوگا، موقع بھی کم ملے گا، علم کا جی صاحب ذخیرہ بھی ان کے پاس کم ہوگا۔ لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام و مرتبہ جی صاحب، اور کتنی بڑی عمر، اور حضرت ابن عباس کی کتنی چھوٹی عمر۔ بخاری شریف کتاب العلم اگر آپ پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا، اس میں روایت موجود ہے، اصل میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نصیب ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نصیب ہوئی۔ اس دعا کی برکت سے اللہ نے ان کے سینے کو ایسے کھول دیا، ابو بکر عمر جیسے جو ہے اصحاب صحابہ بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں حاضر ہو کر قرآن کریم کی آیتوں کا مطلب پوچھا کرتے ہیں۔ وجہ کیا بنی دعا ملنے کی؟ وجہ یہ بنی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سرکار گھر میں کیا عبادتیں کرتے ہیں یہ ان کی جستجو تھی کہ معلوم کریں گھر میں رہ کے کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ اپنی پھوپھی کے پاس ام ہانی جو تھے ان کے پاس جی صاحب یہ رک گئے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا رات کا ایک حصہ اللہ کے سامنے یہ صاحب قیام کی حالت میں، تہجد کی حالت میں گزارتے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور طہارت کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بھی اٹھے اور دیکھا کہ سرکار ضرورت کے لیے تشریف لے گئے ہیں، آنے کے بعد وضو کے لیے پانی کی ضرورت پڑے گی، بغیر بولے اپنی طرف سے فوراً پانی بھر کے رکھ دیا۔ سرکار ضرورت سے باہر تشریف لائے، آنے کے بعد دیکھا کہ وضو کا پانی تیار ہے، رات کے اندھیرے میں گھر میں کوئی دوسرا ہے نہیں جی صاحب، خدمت کرنے والا کوئی خادم نہیں، پہلے سے وضو کا پانی تیار ہے۔ سرکار نے پوچھا کہ کون رکھے؟ تو یہ چھوٹے سے جو بچے نے کہا کہ انا یا رسول اللہ، میں نے رکھا اللہ کے رسول۔ سرکار کو یہ خدمت اور ان کی ذہانت اتنی پسند آئی،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی اور پھر اس کے بعد جب وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سوچا میں بستر پر بیٹھے بیٹھے کیا کروں، میں بھی نیت باندھ لیتا ہوں۔ وضو کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذرا پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو گئے۔ حضور نے کان پکڑ کے اپنے برابر کیا، وہ پھر پیچھے ہٹ گئے۔ حضور نے پھر کان پکڑ کے برابر کیا، وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اب 1 سے 2 مرتبہ تو نماز میں حرکت کر سکتے ہیں، زیادہ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ نماز مکمل ہوئی۔ حضور نے پوچھا کہ میں تجھے قریب کر رہا ہوں اور تو پیچھے کیوں ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کہاں اور میں کہاں، میں آپ کے برابر کھڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی فطانت اور ان کی جیسا ذہانت اتنی دل کو بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی، اللہم وفقہ الکتاب، اے اللہ اس کو کتاب کا علم عطا فرما۔ سرکار کی وہ دعا ان کو ملی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف قرآن کا علم نہیں، آسمان کی جو کتابیں تورات، زبور، انجیل جو اتری تھیں ان کا بھی علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا، حضرت ابن عباس کو۔ اس لیے صحابہ میں حضرت ابن عباس مشہور ہیں رئیس المفسرین۔ رئیس کہتے ہیں امام کو، بڑے کو، سردار کو۔ رئیس المفسر، دنیا میں جتنے قرآن کی تفسیر کرنے والے قیامت تک آئیں گے ان سب کے امام، ان سب کے استاد، ان سب کے بڑے اگر کوئی ہیں تو وہ 13 سال 14 سال کا بچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ سورہ زمر کی جو آیت میں نے پڑھی، امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ، اس آیت کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ نے اپنے عبادت گزار بندوں کی 4 صفات کا تذکرہ کیا، اور یہ چاروں صفات، یہ پوری آیت کا یہ ٹکڑا اور ان صفات کا مصداق مکمل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے اصل مصداق ہے۔ آئیے دیکھیں اس آیت میں اللہ نے یہ صاحب جو صفات کا ذکر کیا، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ان صفات کو پڑھ کر یہ ارشاد فرما، اس آیت کا پورا مصداق اگر کوئی ہے تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کیا عادتیں تھیں وہ 4؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے امن ہوا قانتن، وہ آدمی جو اللہ کی، قانت کہتے ہیں عبادت میں لگنے والا، وہ آدمی جو اللہ کی عبادت میں لگتا ہے۔ کب؟ ایک عبادت تو وہ ہے جو دن کے اجالے میں کی جاتی ہے، ایک عبادت تو وہ ہے جو رات کی اندھیری میں کی جاتی ہے، ایک عبادت وہ ہے رات کی اندھیری میں تنہائی میں کی جاتی ہے۔ بہت فرق ہے رات میں عبادت کرنے میں، تنہائی میں عبادت کرنے میں بڑا فرق ہے۔ فرمایا کہ آنا اللیل، رات کے کچھ حصے میں اللہ کے سامنے عبادت میں لگنا، عبادت کے لیے کھڑا ہو جانا۔ کیسا عبادت میں کھڑا ہونا؟ ساجدن، سجدہ کرتے ہوئے۔ آپ کو معلوم ہے نماز کے جو ارکان ہیں، نماز میں جو 6 فرائض ہیں ان میں سے ایک فرض، دونوں سجدے فرض ہیں۔ نماز کی ایک رکعت کے اندر جہاں اور فرائض ہیں، کھڑے ہونا فرض ہے، قرآن پڑھنا فرض ہے، رکوع کرنا فرض ہے، ویسے دونوں سجدے، ہر سجدہ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ساجدن، رات گزارنے والا عبادت میں لگ کر۔ کیسا عبادت میں جی صاحب لگ رہا ہے؟ سجدے کی حالت میں۔ ظاہر بات ہے کہ یہ فرض نماز نہیں ہے، یہ تو تنہائی کے اندر اللہ کے سامنے یہ سب اپنی پیشانی کو ٹیکنا۔ سجدہ بھی ایک ایسی عبادت ہے صاحب، آدمی جتنا نیچے جاتا ہے اللہ اس کا مقام و مرتبہ اتنا اونچا کرتے ہیں۔
یہ سر کی پیشانی آدمی جتنا جھک جھک کر نیچے جا کر ٹیکتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقام، اس کے عزت، اس کے مرتبے کو اللہ تعالیٰ بلند کرتے چلے جاتے ہیں۔ ایسی بلندی فرمایا کہ اللہ کے قدموں میں اس کا سر ہو جاتا ہے۔ حضرت یحییٰ کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، لمبا سجدہ کرتے تھے۔ شاگردوں نے پوچھا کہ اتنا لمبا سجدہ کیوں کرتے ہو؟ کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ جب میں سجدے میں ہوتا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میری پیشانی اللہ کے قدموں میں ہے، اٹھانے کو طبیعت ہی نہیں چاہتی، اٹھانے کو طبیعت ہی نہیں چاہتی۔ مسلم شریف اٹھا کے دیکھو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جی صاحب جو ہے کثرت سے سجدے کیا کرو، کثرت سے سجدے کیا کرو، کیونکہ سجدے کی حالت اللہ سے انتہائی قریب ہونے کی حالت ہے، اس سے زیادہ قربت اور کوئی دوسری نہیں ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں گے، تاریخ اور سیرت پڑھیں گے، غزوہ بدر کا وہ واقعہ جس کے اندر مسلمانوں کی تعداد 313، دشمن 3 گنا زیادہ، جگہ ایسی ملی کہ جہاں رہنا اور ٹھہرنا مشکل، وہاں رہ کر لڑنا مشکل۔ ایسی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح میں جنگ ہونے کو ہے، رات میں آپ نے اپنے ڈیرے میں نفل نماز کی نیت باندھی اور سجدے میں جا کر اتنی دعا کی، اتنا رونا، اتنا اللہ کو منانا، اور بار بار یہ جملہ دہراتے، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اے اللہ یہ مٹھی بھر جماعت اگر آج کٹ گئی، یہ مٹھی بھر جماعت اگر آج یہ ختم ہو گئی، پھر روئے زمین پر آپ کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اے اللہ تیری نصرت کی ضرورت ہے، تیرے مدد کی ضرورت ہے، تیری توجہ کی ضرورت ہے۔ پوری رات سجدے میں جی صاحب گزار کر دعا کرتے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، پہلی مرتبہ آئے، دیکھا سجدے میں دعا کر رہے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد آ کر دیکھا پھر دعا سجدے کی حالت میں دعا کر رہے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد آ کر دیکھا پھر سجدے میں پڑے ہوئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے اتنے لمبے سجدے کے بعد دونوں ہاتھ حضور کے بغلوں میں ڈال کر اٹھایا اور فرمایا کہ بس اللہ نے آپ کی سن لی، اللہ کی مدد آئے گی، بس کیجیے اب دوسرا کام کریں گے۔ اتنا لمبا سجدہ کیا حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور امت کو بتلایا اسباب کم ہو، انتہائی پریشانی ہو، مصیبتوں کے ڈیرے ہوں، اس وقت میں اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے والا عمل ہے سجدے کی حالت میں اللہ کو منانا۔ خود آپ کی انفرادی زندگی کا حال کیا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا سجدہ کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے، کبھی کبھی مجھے یہ اندیشہ ہوتا کہیں آپ کی روح پرواز کر گئی کیا، تو میں سرکار کے تلوے کو ناخن سے اس طریقے سے جی صاحب جو ہے ٹھیکرتی جس سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر حرکت کرتا، مجھے اطمینان ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مناجات کر رہے ہیں۔ ساجدن، رات گزارتی ہے اللہ کی عبادت کے اندر، تو کیسی عبادت؟ سجدے کی حالت میں، اللہ کے دربار میں رونے کی حالت میں، منانے کی کیفیت کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو کھینچنے کے لیے سجدے کے اندر پڑے رہنا، یہ جی صاحب جو ہے اللہ کے عبادت گزاروں کی پہلی نشانی بتائی گئی۔ اللہ فرما رہے امن ہوا قانتن آناء اللیل ساجدا، رات ان کی گزرتی ہے اللہ کی عبادت میں، کیسے؟ سجدے میں پڑے پڑے۔ قرآن کی جو سب سے پہلی سورت کی 5 آیتیں اتری، سورہ علق کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس سورت کی آخری آیت کا آخری ٹکڑا پڑھو۔ کبھی قرآن ایسے بھی دیکھو، صرف مردوں کے لیے بخشوانے کے لیے، ایصال ثواب کے لیے نہیں ہے،
اپنی زندگی کو صحیح رخ پر ڈالنے، اللہ سے تعلق کو جوڑنے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے، اپنے خدا سے راز و نیاز کی باتیں کرنے، اپنے دکھڑے اللہ کے سامنے پیش کرنے، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے اور اس کے خزانے سے لینے کے لیے ہم لوگوں کو کون سی تدابیر اختیار کرنا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے دنیا میں سب سے جلدی مان جانے والا، دنیا میں اگر کوئی سب سے زیادہ جلدی مان جانے والی ذات ہے تو وہ ماں کی ہے۔ ذرہ یوں کرتے مان جاتی، کتنی بڑی غلطی بھی کرنے دے پیچھے ڈال لینے کے واسطے ماں سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے۔ لیکن جیسا کائنات میں اگر سب سے جلدی مان جانے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ کتنا بڑا گناہ بھی کرے، کتنی بڑی غلطی بھی کرے، کیسی کچھ نافرمانی کیوں نہ کرے، کیسا کچھ حکم نہ توڑے، لیکن جب اللہ کے دربار میں آ کر کہتا ہے اے اللہ نہیں کرنا تھا میں نے کیا، آپ کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، اے اللہ فاغفر لی مغفرتم من عندک ورحمنی انک انت الغفور الرحیم، اللہ کی رحمت فوراً متوجہ ہوتی ہے۔ جو ہے 99 لوگوں کا قاتل بھی اگر اللہ کے دربار میں یہ صاحب دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اللہ کی رحمت متوجہ۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ایک کے در پر ایک سجدہ کرنا یعنی اس کے حکم پر جھک جانا، اس کے سامنے پیشانی ٹیک دینا، اس کے سامنے اپنی پوری بڑائی ختم کر دینا، یہ آدمی کو بڑا مشکل ہے۔ لیکن جب اللہ کے در میں ہم آ جاتے ہیں، اللہ کے سامنے پیشانی ٹیکنے کا مزاج بن جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نوازتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے دیتے ہیں، دنیا کے کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ جب اللہ کے خزانے سے چیزیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں پھر دنیا سے اللہ بے نیاز کر دیتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا، راتوں میں تہجد پڑھنا، اور تہجد میں بعض اوقات ایک ایک رکعت میں 15 پارے تلاوت کر لینا معمولی بات ہے۔ ایک پارہ اگر ہم تراویح میں سنتے ہیں، پڑھتے نہیں، ایک پارہ تراویح میں ہم سنتے ہیں، اور 3 پاروں کا تو اللہ ہی بہتر جانے، کیا پڑھنا ہے کیا سننا ہے کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانے۔ ایک پارہ جو ہم تراویح میں سنتے ہیں تو ہمارے جسم کی ہڈی درد ہونے لگتی ہے، ہماری طبیعت اندر سے بے چین و بے قرار ہو جاتی ہے۔ ایک دن پڑھ لیا تو دوسرے دن آنے کے لیے سوچتا ہے جاؤں کہ نہ جاؤں، پھر وہ ایمان ہے جو اس کو پھر لے کر آتا ہے۔ نہیں تصور کرو ایک رکعت میں 15 پارے پڑھ لے، کیسے سجدے تھے حضرت صاحب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ ہے وہ اللہ کا بندہ، وہ ہے رات کے اوقات میں اللہ کے سامنے سجدے میں پڑے رہنا، ساجدن سجدہ کرنے کی حالت میں۔ دوسری صفت قرآن کریم کے اندر بیان کی، قائمہ کہتے ہیں کھڑے ہونا، قیام اسی سے ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، کسی کو بڑا سمجھ کر، کسی کو کنٹرول کرنے والا پاور اس کے ہاتھ میں ہے سمجھ کر، جس کو ہم کتاب کی اصطلاح بولتے ہیں مختار کل، جو چاہے کرے کوئی پوچھنے والا نہیں، سب کی زندگی اس کے قبضے میں، سب کی زندگی اس کے قبضے میں۔ یہ ایسی ذات کے سامنے کھڑا ہو جانا، یہ دوسری صفت ہے عبادت کرنے والوں کی، ساجدن و قائما، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانا۔
سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آتا ہے، ایک رکعت میں حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 پارے پڑھ لیے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں سرکار کو نماز پڑھتا ہوا دیکھا تو دل میں آ کہ میں بھی شریک ہو جاؤں۔ سرکار کا پڑھنا، جی رکعت باندھ کر کھڑا ہو گیا، آپ نے سورہ بقرہ شروع کی۔ میں سوچا اب رکوع کرتے ہیں، اب رکوع کرتے ہیں، اب رکوع کرتے ہیں، پوری سورہ بقرہ ختم ہو گئی، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم برابر تلاوت کرتے رہے۔ سورہ بقرہ پہلے پارے میں شروع ہوتی ہے، تیسرے پارے میں جا کر ختم ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ ختم ہونے لگی تو دل میں یہ خیال ہوا کہ اب رکوع کریں گے، لیکن سورہ بقرہ ختم ہوئی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد دوسری سورت سورہ آل عمران شروع کر دی۔ تیسرے آدھے پارے سے شروع ہوگی، چوتھے پارے کے پون پارے پر ختم ہوگی۔ جی میں سمجھا اب یہ سورت کے ختم پر سورہ آل عمران مکمل کیا، اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء شروع کر دی، جو چوتھے پارے کے آخری پاؤ پارے سے شروع ہوتی ہے، پورا 5واں پارا اور چھٹے پارے کے پاؤ پارے تک جی صاحب جا کر ختم ہوتی ہے۔ ایک رکعت میں سرکار کا قرآن پڑھنا ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ، ایک رکعت کے اندر جب اس طریقے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے، اسی وجہ سے آپ کے پیروں میں سوجن آ جاتی تھی۔ امت کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بتلایا یہ دربار وہ ہے جو یہاں کھڑا ہو گیا، کسی اور در پہ کھڑے ہونے کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ جو یہاں پیشانی ٹیک لی، کسی اور کے سامنے پیشانی ٹیکنے کی نوبت نہیں آئے گی، کیونکہ یہ وہ در ہے جہاں سے کوئی محروم نہیں کیا جاتا۔ امن ہوا قانت، عبادت گزار وہ، آنا اللیل، رات کے حصے میں، ساجدہ، کیسا رات گزار رہا؟ سجدے کی حالت میں، قائمہ، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے۔ آپ اور میں اگر اس کا 10واں حصہ، نہیں اس کا 10واں حصہ، اگر وہ 10 منٹ کھڑے ہیں تو ہم 1 منٹ، اگر وہ آدھا گھنٹہ کھڑے ہیں تو ہم 5 منٹ، 10واں حصہ کرنا بھی چاہے تو مشکل ہے، اس واسطے کہ ہم نے تو صرف انا آتے نا خلو اللہ 2 صورتیں رٹ کے پکے بیٹھے ہوئے، جنت الفردوس کی کنجی تو پکی ہے، آگے قرآن یاد کرنا اپنی ذمہ داری ہے ہی نہیں۔ قرآن ہم کئی کو یاد کریں گے، گانے یاد کریں گے، غزلیں یاد کریں گے، اشعار یاد کریں گے، یہ سب ہسٹری یاد کریں گے، کیونکہ جرنل نالج میں جتنا نالج بڑھے گا اتنا جی صاحب اس کو جی صاحب جو ہے سب انعامات ملیں گے۔ اللہ کا کلام یاد کرنے سے کیا فائدہ؟ جبکہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تمنا ہے سورہ یاسین ہر مومن کے دل میں ہو۔ کیسے عاشق ہیں ہم، کیسے غلام ہیں ہم، کیسے نام لیوا ہیں، 55 سال عمر ہو گئی، 5 رکوع کا سورہ یاد نہیں کر سکے۔ کیا چہرہ لے کر جائیں گے سرکار کے پاس؟ کون سے منہ سے بولیں گے کہ ہماری سفارش کرو، ہماری شفاعت کرو؟ حضور کی کون سی خواہش ہم نے پوری کی؟ گھر والی اگر کہتی کہ آتے وقت میں میٹھا کھانا دل بول رہا، جلیبی لاتے، بیوی کی خواہش کو پوری کیا، دوستوں کی خواہش کو پوری کیا، کیا نبی کی خواہش اس درجہ ہے ٹھکرا دی جائے؟ نعوذ باللہ۔ اس کی طرف توجہ نہیں، اس کی فکر نہیں، اس کا احساس نہیں۔ کہاں ہم اتنے لمبے لمبے قیام کر سکیں گے، کہاں اتنے لمبے سجدے کر سکیں گے؟ کیونکہ ہم نے اس کے لیے تیاری کی تب نا۔ قرآن کی ایک تفسیر ہے اردو میں، معارف القرآن، 8 جلدوں میں ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے مفتی گزرے ہیں، ان کی لکھی ہوئی کتاب۔ قرآن کو اگر سمجھنا ہے، قرآن کیا چیز ہے، کیسا خزانہ ہے، اس کے اندر کیا سمندر ہے علم کا، معارف القرآن اٹھا کے دیکھو پتہ چلے گا۔ مسائل کا خزانہ کیسے، عقائد کا خزانہ کیسے، معاشرت کا خزانہ کیسے، معاملات کی تصحیح کا خزانہ کیسا، اخلاقیات کا خزانہ قرآن میں جو بھرا پڑا ہے، انہوں نے ایک ایک حرف کو کھول کے رکھا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ
ان کے بیٹے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جب آدمی رجوع رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نوازنے کے انداز بڑے نرالے ہیں. ہر سال حج پہ جایا کرتے تھے. حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ ہر سال حج پہ جایا کرتے تھے. ایک مرتبہ مفتی تقی عثمانی صاحب جو جوانی کی عمر میں تھے، ایک مرتبہ کہا کہ ابا جان میرے لیے بھی دعا کر دیجئے، میں بھی حج کو چلا جاؤں. بولتے نا ہم لوگ بھی، جو حاجی ملا اس سے کیا بولتے ہیں، ارے ہمارے واسطے دعا کرو بھائی، ہم بھی حج کو جانا بول رہی. یہ عمرے کو جا کہا تو اس کو پکڑ کو بولتے ہیں ارے ہمارے واسطے دعا کرو، اللہ ہمارے لیے بھی کوئی راستہ نکال دے. بڑوں کی باتیں بہت زیادہ بڑی ہوتی ہیں. ہم نے تو پوری زندگی کا جی صاحب خلاصہ یہ ہے کہ غیبتاں کرنا، چغلیاں کرنا، ان کے ٹانگاں کھینچنا، ہم پیدا ہوئی اس کے واسطے. ہمارے پاس کوئی دوسرا کام نہیں ہے. آستینہ چڑھانا، دادا گیری کرنا، بس اس کے واسطے پیدا ہوئے سو. ہمارے پاس یہ سب چیزیں کہاں. کیا فرما مفتی تقی عثمانی صاحب نے، ابا جان دعا کر دیجئے میں بھی حج کو چلا جاؤں. باپ بیٹا ہے. حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ تم حج کو نہیں جا سکتے، تم حج کو نہیں جا سکتے. پریشان ہو گئے. باپ کی زبان سے تو یہ نکلنا چاہیے ٹھیک ہے بیٹا اگلے سال لے کے جائیں گے، تمہارا نمبر لگا دیں گے، دعا کر دیں گے، چلو دل رکھنے کے واسطے تو چلو اللہ آسان کر دے. نا، وہاں یہ سب کچھ محبت نہیں تھی، ایمان بنانا اصل تھا، دعا کی حقیقت کو سمجھانا تھا، توکل کی حقیقت کو سمجھانا تھا. وہ ایسے پرورش نہیں کرتے تھے جیسے ہم کر رہے ہیں. ہم تو بولتے ہیں بھائی بچہ ہے، دل رکھنے کے واسطے تو بولنا تھا نا، اس کا دل چھوٹا کہیں کو کرے، اس کا دل کھٹا کہیں کو کرے. ہم سمجھتے ہیں تربیت یہ نہیں ہے. تربیت کے لیے خود تربیت سیکھنا پہلے. اور تربیت نام ہے ڈانٹ ڈپٹ کا. تربیت نام ہے جس دن اپنی زندگی میں یہ سمجھو، جس دن تمہارے لیے کوئی ڈانٹنے والا نہ ہو، سمجھ جاؤ تمہارے لیے اب ترقی کی راہیں ختم ہو گئی. جب تک تمہارے کام پر ڈانٹنے والے، جب تک اس کی پکڑ اور گرفت کرنے والے ہیں، سمجھ جاؤ کہ آپ صحیح راستے پر چلو گے. کوئی ہمارے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتا. اور آج ہم کسی ڈانٹنے والے کو، کسی ٹوکنے والے کو اپنا دشمن سمجھ کے ہاتھ دھو کے پیچھے پڑتے، اس کے بولےچ کیسا دیکھیں گے، کرتےچ کیسا دیکھیں گے، انہوں ایسا ہوتے کون بولنے کے واسطے. ہم تو اس کو بجائے محسن سمجھنے کے اپنا دشمن سمجھتے ہیں، چاہے وہ باپ ہو کوئی بھی ہو. ہاں جی رہے تو نہ چچا ہوں گے اپنی جگہ، اپنے گھر میں بول لینا ہمارے کاکو کئی کو بولی. ہم کسی کی ڈانٹ، کسی کی ٹوک، کسی کی روک کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ دشمنی ہے. کہا کہ ابا جان دعا کر دیجئے، میں کہاں چلا جاؤں، آپ تو جا رہے ہیں ہر سال، میں بھی چلا جاؤں. باپ نے کہا کہ بیٹا تم حج پہ نہیں جا سکتے. تھوڑی دیر کے لیے سکتے میں آ گئے کہ ابا جان نے یہ کیا کہا. پھر رک کر ابا جان سے پوچھا کیا مطلب ہے اس کا، کیوں نہیں جا سکتے. کیا جواب دیا صاحب. حضرت نے فرمایا اگر تم حج کے لیے واقعی اندر سے جانا چاہتے ہو، مطلب مول صاحب فجر میں آنا بول رہا ہوں مگر ہو رہا نہیں، وہی 8 بجے اٹھ رہا ہوں. یہ منہ کے بول ہیں، اندر کیا ہے. اگر اندر حیدرآباد کو 6 بجے کی گاڑی سے جانا ہے تو جیسے یہاں اڑتا ہے ویسے اذان میں بھی اٹھ جاتا، فجر کی نماز کو جانا ہے. اڑتا نہیں، الارم لگایا تھا ہو گیا، وہ کرا تھا ہو گیا، بیگم کو بولا تھا سو گیا. یہ سب زبان کے چٹخارے ہیں، یہ دل اس سے بالکل خالی ہے.
اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے یہی پکڑے جاتی ہیں گرفت، اور ہم وہ نہیں چاہتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہاتھ پیر میلا نہ ہو، ڈائریکٹ حسن بصری کے درجے پر پہنچ کر جنت کی کنجی حاصل کر لیں، بس ختم، سیدھا جنت پر. نہ کوئی ہم کو روکنے والا ہو، کوئی نہ ہم کو ٹوکنے والا ہو. فرما کہ کیوں نہیں جا سکتا حج کو؟ حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے فرمایا اگر تم واقع اندر سے تمہارا دل تڑپتا ہے حج کو جانے کے لیے تو تم اس کے لیے کچھ پیسے اٹھا کر رکھتے، یہ نیت کر کے کہ یہ 1-1 روپیہ میں حج کو جانے کی تیاری کے لیے رکھ رہا ہوں. بتاؤ تم نے اب تک کتنے پیسے رکھے؟ کیا جی کتنے پیسے رکھے؟ 1 روپیہ بھی نہیں رکھا. پھر تو جو دعا کرا رہا ہے دعا میں مخلص نہیں ہے، حج کو جانے کے ارادے میں تو مخلص نہیں ہے. مخلص ہوتا اس کے لیے تیاری کرتا، مخلص ہوتا اس کے لیے قدم اٹھاتا، مخلص ہوتا اس کے لیے اسباب اختیار کرتا. شادی کر رہا ہے بولے ہو، بچی دیکھتا، ارے بولو نا جی، دیکھنے لگاتا نہیں، خود نے دیکھا تو بھی لگاتا نہیں لگاتا. کرنا اندر سے مخلص ہے، کرے گا، اس کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ سب مہیا کرے گا. کرنا ہی نہیں ہے تو خالی بولتا دعا کرو مول صاحب اچھی لڑکی مل جانے دے. کیا آسمان سے ٹپکتی کون تو لاکھوں تو دیکھے تو اتنا تیرے کو ملنے کے واسطے نہیں، مول صاحب دعا کرے تو ہو جاتی. کیسا ہوتی رہے؟ یہ تربیت تھی ہے ہمارے پاس کہاں ہے؟ فجر پڑھنا ہی مشکل ہے، تہجد میں کھڑے ہو کر قرآن کریم کو تہجد میں بڑی لمبی نماز پڑھنا ہے. پڑھنا ہوتا قرآن پکڑتا، قرآن یاد کرتا، قرآن سیکھتا، 1 رکوع سے ہی کم سے کم یاد کرتا. جب سے جوانی میں شعور کی عمر میں قدم رکھا تب سے لے کر اب تک وہی قل واللہ انا آتینا پہ ٹرخا رہا ہے. اگر نبی کا واقع غلام ہوتا، پیغمبر نے 6 پارے پڑھے، کم سے کم تیرے سینے میں 6 صورتیں تو ہوتی. معلوم ہوا اندر سے مخلص نہیں ہیں. یہ سب دکھاوے کی باتیں ہیں، ڈرامے کی باتیں ہیں. دعا کر لو تہجد گزار بن جاؤں گا، دعا کر لو حاجی بن جاؤں، دعا کر لو فلاں ہو جاؤں. اگر واقعی مخلص ہے تو اندر سے ہوتی فکر. کیا فرمانے اللہ؟ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدہ، سجدے کی حالت میں رات گزارنا، قائمہ، نہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا. جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 1-1 رکعت میں 6 پارے پڑھ کر امت کو بتلایا پوری رات غفلت میں سونے کی نہیں ہے، بلکہ کچھ وقت اللہ کے سامنے بھی کھڑے ہونا ہے. قسم لے لو، قسم 3 قرآن سر پہ رکھ کے جی صاحب قسم لے لو، اور گھر کے اندر کوئی نمونہ تلاش کرو، اپنے گھر میں، اڑوس میں، پڑوس میں، خاندان میں، سسرال میں، میکے میں، یہ سب ملنے جھلنے والوں میں، دینداری کا ڈھنڈورا پیٹنے والوں میں، سب میں تلاش کرو چراغ لے کے. کہیں کسی گھر کے اندر رات کے آخر پہر میں اللہ اللہ کرنے والے، رونے والے، سرکار کی یہ سنت کے اوپر مر مٹنے والے کہیں نظر آئیں گے؟ کیسے نبی کی سفارش ملے گی؟ آگے اللہ فرما رہے ہیں امن هو قانت آناء اللیل ساجدا قائما. تیسری صفت یحذر الآخرۃ، آخرت کا ڈر، آخرت کی فکر. دنیا کی فکر نہیں، آخرت کی فکر. موت کے بعد کیا ہوگا؟ موت کے بعد کیا ہوگا؟ چلتی سانس رکنے میں کوئی وقت نہیں لگتا مل صاحب. چلتی سانس رکنے میں کوئی وقت نہیں لگتا. ایک ہچکی بس ختم، آدمی کو اس دنیا سے اس دنیا میں پہنچا دیتی ہے. اور ہمارا پورا جسم اور جسہ ٹکا ہوا ہے وہ ایک ہچکی کے اوپر. کس بھروسے پر غفلت میں ہیں؟
یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اس کریم آقا کے سے یہ سب کیسے غفلت میں زندگی گزار رہا ہے۔ فکر آخرت کی کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ سانس ہچکی لگی، نہ توبہ کر سکتا، نہ صدقہ کر سکتا، نہ خود سے اللہ سے معافی مانگ سکتا، بس ہو گیا تیرا کام۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ان کے دور میں حضرت رابعہ بصریہ، بصرہ کے رہنے والی رابعہ، ولیوں کی ولی شمار کی جاتی ہے حضرت رابعہ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے نکاح کا پیغام بھیجا رابعہ کو، خاتون ہے، نکاح کا پیغام بھیجا۔ رابعہ نے چٹھی لکھی، جواب میں مجھے اب تک 3 باتوں کا جواب نہیں مل سکا، اگر مل جاتا تو بتا دیجئے، شادی کے لیے کون انکار کرے گا۔ اور اس میں جو سوالات تھے، وہ سوال میں پہلا سوال یہ تھا کہ حشر کے میدان میں نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملتے ہیں کہ بائیں ہاتھ میں، یہ ڈر لگا ہوا ہے مجھے، اس کی تیاری میں لگی ہوئی ہوں۔ شادی بھی ضرورت ہے، لیکن حشر کے اندر جس اب نام اعمال سیدھے ہاتھ میں مل جائے، اس کی تیاری بھی ضروری ہے، اس سے زیادہ ضروری ہے۔ میں اس کام میں لگی ہوئی ہوں، اگر اس کا کوئی حل آپ کے پاس ہے تو بتا دیجئے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کیا جواب دیتے ہیں؟ یہ ایک سوال پر ہی ہم رک کر غور کریں۔ ہماری جو 60 سالہ زندگی، 40 سالہ زندگی، 30 سالہ زندگی جو گزر گئی، اس میں کتنا حصہ ہم نے نام اعمال کے سیدھے ہاتھ میں ملنے کے لیے کیا؟ کوئی کوشش جو ہمارے ذہن میں ہو؟ ہم کو خود جس کوشش کے بارے میں ہمارا دل رہبری کر رہا ہے، اس پر ہم کو خود اطمینان نہیں ہے کہ یہ بھی عند اللہ ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یحذر الآخرۃ، ڈر کیسا؟ حضرت رابعہ بصریہ بازار سے گزر رہی تھی، ایک دکان پر بکری کا سر بھنا ہوا رکھا ہوا تھا، دیکھتے ہی چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی۔ لوگوں نے منہ پر پانی کے چھینٹے دیے، ہوش میں آئی تو پوچھا کہ کیا ہوا، اچانک بے ہوش کیسے؟ وہ بھی سرے راہ بازار میں۔ کیا کہنے لگی کہ میں بازار سے گزر رہی تھی، قصائی کی دکان پر بکری کا سر بھنا ہوا تھا۔ جب بکری زندہ رہتی، کاٹ بھی دیے تو چہرہ بھی دیکھنے کے لائق رہتا، بھننے کے بعد دیکھ سکتے نہیں، ایک عجیب کراہت والی کیفیت پیدا ہو جاتی۔ وہ سر بھنا ہوا دیکھ کر مجھے دوزخ کی آگ یاد آ گئی، اگر دوزخ میں مجھے جانا پڑے تو میری کیفیت کیا ہوگی؟ یہ ہے آخرت۔ فکر دنیا ہم کو صبح و شام ہے، اس سے غفلت ہے جو اصلی کام ہے۔ فکر دنیا ہم کو صبح و شام ہے، اس سے غفلت ہے جو اصلی کام ہے۔ کچھ دنوں سہلو مشقت دین کی، پھر تو بس آرام ہی آرام ہے۔ یہاں کچھ دن تپنا ہے، یہاں کچھ دن اللہ کو منانے کے لیے کچھ کرنا ہے، کبھی سجدے میں، کبھی قیام میں، کبھی آخرت کی فکروں کو لے کر رہا۔ ساجداً قائماً یحذر الآخرہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا، جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے اتنا روتے۔ آپ کی داڑھی انتہائی گھنی تھی، گھنی گھنگریالے بال ہوتے، جب گھنی ہوتی ہے انتہائی لمبے بال، گھنی پوری داڑھی کچی ہو جاتی تھی، پانی ٹپکنے لگتا تھا۔ ایک آدھ قطرے سے ایسا نہیں ہوتا۔ ساتھیوں نے پوچھا، اے خلیفہ سوم،
آپ جنت اور دوزخ کے تذکرے سے اتنا نہیں روتے، قبر نظر آ جاتی ہے تو آپ اتنا روتے ہیں۔ فرمایا میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا، القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، قبر آخرت کی منزل کی پہلی سیڑھی ہے، جو یہاں عافیت سے گزر گیا اس کے لیے قبر جنت کی کیاری ہے، جو یہاں دھر لیا گیا، گرفتار ہو گیا، عذاب میں مبتلا کیا گیا، پھر آخرت کا عذاب، یہ قبر دوزخ کی، جی صاحب دوزخ کا ایک گڑھا بن جائے گا۔ ہمارا حال تو ہے کہ ہم قبرستان میت کو لے جا کر بھی ہی ہاہا کرتے ہیں، وہاں بھی غیبتیں کرتے ہیں۔ گئے کیا کر رہی عیدگاہ کمیٹی، قبرستان کی کمیٹی کیا کر رہی ہے، سب جی صاحب کھا لے رہی ہے، دبا لے رہی ہے، خبر کو گیا نہیں، وہاں غیبتیں کرنے گیا، وہاں بھی ہی ہاں کرا۔ تو پھر آخرت نہ گھر میں قبر یاد آئی، نہ بستر پہ قبر یاد آئی، نہ کھانے پہ قبر یاد آئی، نہ مسجد میں قبر یاد آئی، قبرستان میں بھی اگر اپنی قبر یاد نہیں ہے تو پھر آ کر قبر کب یاد آئے گی؟ اللہ کیا فرما رہی ہیں؟ ساجدن، عبادت گزار وہ جو رات گزارتا ہے سجدے کی حالت میں، قائمن، رات گزارتا ہے قیام کی حالت میں، یحذر الآخرہ، آخرت کا ڈر اس کے اندر جی صاحب ایسا ہے، وہ کسی چیز کو دیکھتا ہے اس سے دنیا کا رزلٹ نہیں نکالتا، اس سے آخرت کو جی صاحب سمجھتا۔ وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّ، چوتھی صفت یہ تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر، اللہ کی رحمت کی تلاش میں رہتے، کوئی موقع اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا مل جاتا اس کو چھوڑتے نہیں۔ بھرے پڑے ہیں واقعات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ غزوہ تبوک کا موقع آیا، 10,000 صحابہ کرام کہ جی صاحب جو ہے جہاد کا سامان تنے تنہا اکیلا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا۔ حضور نے دیکھا تو فرمایا کہ آج کے بعد اگر عثمان کوئی نیک عمل نہ کرے تب بھی ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ مدینے میں پینے کا پانی نہیں تھا، ایک بولی تھی یہودی کی بئر روما، جی صاحب اس کو تقریباً 25,000 درہم جی صاحب یا اس سے کچھ زیادہ دے کر جی صاحب وہ خریدا۔ آج تک بھی مسلمانوں کے لیے وہ کنویں کا پانی وقف ہے۔ مکے میں جا کر لوگ زمزم کو بھی دیتے ہیں اور پیتے بھی ہیں، جب مدینہ جاؤ تو بئر روما کہاں ہے تلاش کر کے دیکھو، وہ پانی پی کر آؤ جس پانی کو حضرت عثمان نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے واسطے وقف کر دیا۔ وہ پانی پی کر یاد کرو اس عثمان کو، اس داماد رسول کو جن کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا میری 40 بیٹیاں اگر ہوتی تو میں ایک کے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ دنیا سے صحابہ جا کر 1345 سال ہو گئے، صحابہ کا دور ختم ہو گئے دنیا سے، لیکن آج بھی اگر کسی صحابی کا بینک میں کھاتا ہے وہ صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، آج بھی مدینے کے بینک کے اندر حضرت عثمان غنی کا کھاتا موجود ہے، پیسے آتے ہیں اور وہ پیسے مسجد نبوی اور غربا کے اندر تقسیم ہوتے ہیں۔ کام ایسا کر جاؤ، تم چلے جاؤ لیکن تمہارا نام باقی رہے، ہم دنیا سے چلے جائیں لیکن صدقہ جاریہ باقی رہے۔ یہ عثمان غنی کی حیات کے وہ نقوش ہیں جو ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑ رہے ہیں۔ یہ ہیں وہ 4 صفات، سجدے کی حالت میں رات گزارنا، قیام کی حالت میں رات گزارنا، جی صاحب آخرت کی فکر کے ساتھ رات گزارنا، اور پھر اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے ہر وقت بے چین و بے قرار رہنا، کوئی نیکی کا موقع آ جائے اس کے پیچھے نہیں ہٹنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ آیت کسی پر پورے 100% فٹ ہو سکتی ہے تو وہ کون سے صحابی ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی شہادت ہوئی اس مہینے کے اندر۔ اللہ کا کلام یہ بتا رہا ہے یہ وہ ہے جس سے اللہ کے ہاں مقبولیت ملتی ہے۔ کوشش کریں، ہماری زندگی غفلتوں میں گزر رہی ہے، کب کیا ہو رہا ہے ہم کو پتہ نہیں ہے جی۔ جوان ابھی ہمارے بدر پاشا صاحب جو MRF کے جی صاحب کام کرنے والے ہیں، ان کے داماد ابھی بڑی مشکل سے جی صاحب 1.5 سال نہیں ہوا ان کی شادی ہو کر ایکسیڈنٹ ہوا۔ کون سمجھ سکتا تھا کہ اتنا چھریرے بدن کا نوجوان ادھر کچھ ہو گیا، ادھر ہاتھ سے نکل گیا۔
آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ ہم آئے ہیں دنیا میں آخرت کی تیاری کرنے کے لیے، اگر آج غفلت میں رہیں گے نقصان ہمارا ہوگا، کسی اور کا نہیں ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آخرت کی فکروں کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ ہماری زندگیوں میں اطاعت نصیب فرما، ہماری زندگیوں میں تیرے محبوب کی اتباع نصیب فرما، ہر قسم کی آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حادثات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ کلمے والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جو صفات اللہ کو پسند آ جائیں اے اللہ ویسی صفات ہمارے اندر پیدا کرنے کی اے اللہ ہم کو توفیق نصیب فرما دے، فکر نصیب فرما دے، ماحول کو مہیا فرما دے۔ اے اللہ جو کچھ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہو رہی ہیں اس کو اپنے دربار میں قبول فرما لیجیے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ہے علم کا ستارہ